آپ تمام ناظرین اور سامعین کا میرے یوٹیوب چینل پر استقبال ہے۔ میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے اردو ادب کی کڑیاں، اور اس چینل کے مادھیم سے میں آپ لوگوں کے سامنے سوال و جواب کے طرز میں اپنے لیکچرز کو ویڈیو کی شکل میں پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ کے سوالات کی گتھیوں کو سلجھایا جا سکے اور آپ کے علم میں اضافہ بھی کیا جا سکے۔ تو آج کا جو سوال ہے وہ دہلی کالج کے حوالے سے ہے۔ عموماً ادب کے طالب علموں سے اکثر و بیشتر اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ دہلی کالج کی کیا ادبی تاریخ رہی ہے، یا اس کالج کو کس نے بنایا، کہاں بنا، اس کے کیا اغراض و مقاصد ہے، یا کیا اس کی ادبی خدمات رہی ہے، تو وغیرہ جیسے سوالات کو حل کرتے ہوئے آج کا یہ ویڈیو ہے جو ادب کے طالب علموں کے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہوگا۔ تو آئیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ اردو زبان و ادب میں 19ویں صدی کی تاریخ بڑی اہمیتوں کا حامل رہا ہے۔ یہ ایک ایسا زمانہ رہا ہے جسے کوئی بھی مورخ تاریخی کتب لکھتے وقت فراموش نہیں کر سکتا۔ سن 1800 عیسوی میں کلکتہ کی سرزمین میں قائم فورٹ ولیم کالج نے جہاں تعلیمی مرحلوں کے نئے دریچے وا کیے، وہیں دوسری جانب سن 1825 عیسوی میں دہلی میں قائم دہلی کالج نے اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کیا۔ اس صدی میں فورٹ ولیم کالج، دہلی کالج، سائنٹیفک سوسائٹی علی گڑھ اور اورینٹل کالج لاہور، یہ 4 ایسے تعلیمی ادارے تھے جن کو تعلیم کے میدان میں مرکزیت کا درجہ حاصل ہو چکا تھا۔ چونکہ میرا موضوع بحث دہلی کالج ہے، اس لیے ان تعلیمی اداروں سے قطع نظر میں دہلی کالج کی تاریخ اور اس کی کارگزاریوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ آج جہاں ڈاکٹر ذاکر حسین دہلی کالج آباد ہے، وہاں 18ویں صدی کے اواخر میں ایک مدرسہ بنام مدرسہ غازی الدین بذریعہ نواب غازی الدین خاں حیدر نے 1792 عیسوی میں شریعت اور علم فقہ کی درس و تدریس کی غرض سے بنایا تھا۔ لیکن جب ہندوستان میں انگریزوں کی جڑیں بتدریج مستحکم ہونے لگی تو انہوں نے یہاں حکومت کرنے کا حسین خواب دیکھنا شروع کر دیا، اور اسی خواب کی تعبیر کو پورا کرنے کے لیے اول تو انہوں نے فورٹ ولیم کالج کے ذریعہ ہندوستانی زبان اور یہاں کی تہذیب و ثقافت کو سیکھنا شروع کیا، تو وہیں دوسری جانب ہندوستانیوں پر اپنا تفوق قائم کرنے کے لیے دہلی کالج کے توسط سے اپنی زبان اور اپنی تہذیب و ثقافت کو سکھانا بھی شروع کیا۔ یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ ہمیں جس پر حکومت کرنی ہے، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کی زبان سیکھیں اور اپنی زبان سکھائیں۔ فورٹ ولیم کالج کے ذریعہ ہندوستانی زبان سیکھی جاتی تھی، اور دہلی کالج کے ذریعہ مغربی علوم اور افکار و خیالات سے روشناس کرایا جاتا تھا۔ اسی مقصد کے پیش نظر انگریزوں نے 1823 عیسوی میں مجلس تعلیم عامہ جنرل کمیٹی پبلک انسٹرکشن کے نام سے ایک کمیٹی کی تشکیل دی، جس کے ذمے ہندوستانی تعلیمی نظام کا جائزہ لینا تھا۔ 1 سال کے بعد 1824 عیسوی میں کمیٹی نے ایک رپورٹ پیش کی، جس کے مطابق ہندوستان کی تعلیمی نظام خستہ حالی کا شکار ہے بتایا گیا، اور اس کے بعد سن 1825 میں اجمیری دروازے کے باہر جو مدرسہ غازی الدین کے نام سے موسوم تھا، اسے گورنمنٹ نے اپنی تحویل میں لے کر دہلی کالج کا نام دے دیا، اور جوزف ہنری ٹیلر کو کالج کا پہلا پرنسپل مقرر کیا، جن کی تنخواہ 175 روپے ماہوار تھی۔ اس کالج سے وابستہ ہیڈ مولوی کی تنخواہ 120 روپے ماہوار قرار پائی، اور 2 اور مولوی 50-50 روپے کے رکھے گئے۔ بقیہ اوروں کو
30 روپے اور 25 روپے کے حساب سے رکھے گئے اور کالج میں زیر تعلیم طلباء کے لیے وظائف کا معقول انتظام بھی تھا۔ گرچہ فورٹ ولیم کالج اور دہلی کالج کے اغراض و مقاصد ایک دوسرے سے جداگانہ تھے، تاہم اردو زبان کی ترویج و اشاعت میں ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ تو شعوری اور کچھ غیر شعوری طریقے سے اردو زبان و ادب کی سرپرستی شروع ہو چکی تھی۔ جہاں فورٹ ولیم کالج نے دیومالائی قصے کہانیوں، طلسماتی فضا اور مافوق الفطری عناصر سے اردو ادب کو مالا مال کیا، وہیں دہلی کالج نے اردو زبان و ادب کو مغربی علوم، سائنس و ٹیکنالوجی، تاریخ، فلسفہ، حیت، ریاضیات اور حقیقت سے قریب لا کھڑا کیا۔ کالج کے دیگر پرنسپلوں میں مسٹر فیاکوس بطروس، ڈاکٹر اسپرنگر اور ڈاکٹر کارگل کا شمار ہوتا ہے۔ اس کالج میں اردو شعبہ کے علاوہ دیگر شعبہ جات بھی قائم کیے گئے تھے، جن میں شعبہ فارسی، شعبہ عربی، شعبہ ہندی، شعبہ انگریزی، سائنسی شعبہ اور شعبہ سنسکرت وغیرہ شامل تھے۔ اس کالج میں ہر طرح کے مضامین پڑھائے جاتے تھے۔ ان میں زبان و ادب پر زیادہ زور رہتا، اس کے علاوہ فلسفہ، ہندسہ، تاریخ، جغرافیہ، سائنس، ریاضی، انگریزی، حیت، قانون، دینیات، معدنیات اور اقتصادیات وغیرہ موضوعات کی تعلیم دی جاتی تھی۔ 1841 عیسوی میں جب مسٹر ایف بطروس کالج کے پرنسپل مقرر ہوئے تو اس کام میں مزید تیزی آئی۔ ان کی انتھک کوششوں سے 1843 عیسوی میں انجمن اشاعت علوم بذریعہ السینہ ملکی یا دہلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی فار دا پروموشن آف نالج تھرو دا میڈیم آف ورناکولر لینگویج کا قیام عمل میں آیا، جس کا مقصد عربی، فارسی، سنسکرت یا انگریزی کی اعلیٰ درجے کی کتابوں کا ترجمہ دیسی زبان یعنی اردو، ہندی یا بنگالی زبان میں ہونے لگا۔ اس کالج میں 100 سے زیادہ کتابوں کے ترجمے اور تالیفات کی فہرست ہمیں ملتی ہیں، جو زبان و ادب میں اضافے کی حیثیت کا درجہ رکھتی ہے۔ 1845 عیسوی میں جب مسٹر بطروس اپنی علالت کے سبب یورپ واپس چلے گئے تو ان کی جگہ ڈاکٹر اسپرنگر کالج کے پرنسپل مقرر ہوئے، جو پوری تندہی اور گرم جوشی کے ساتھ کالج کے ادبی فضا کو فعال رکھا۔ 1850 عیسوی میں اپنے فرائض سے سبک دوشی کے بعد ان کا تبادلہ بنگال کر دیا گیا اور ان کی جگہ مسٹر جے کارگل کو کالج کا پرنسپل بنایا گیا، جو 4 برسوں تک عہدے پر فائز رہنے کے بعد واپس چلے گئے۔ 1854 عیسوی میں جے ایس ٹیلر کو پھر سے کالج کا پرنسپل بنایا گیا۔ وہ اپنی خدمات کو بطریق احسن انجام دے رہے تھے کہ 1857 عیسوی کے شورش نے ان کا کام تمام کر دیا۔ ہوا یہ کہ 1857 عیسوی کے غدر کے دوران باغیوں نے ان کو قتل کر دیا اور اس کا الزام مولانا محمد حسین آزاد کے والد مولوی محمد باقر کے سر لگا، جس کی پاداش میں حکومت برطانیہ نے انہیں پھانسی کے تخت پر لٹکا دیا۔ 1857 عیسوی کے غدر نے اس کالج کو سخت نقصان پہنچایا۔ باغیوں نے کالج میں گھس کر کالج کو توڑ پھوڑ ڈالا، کالج کے کتب خانے کو لوٹ لیا گیا اور سائنسی آلات کو تباہ و برباد کر دیا، جس کے باعث یہ کالج 7 برسوں تک مسلسل بند رہا۔ 1864 عیسوی میں اسے از سر نو قائم کیا اور مسٹر ایڈمنڈ ولموٹ کالج کے پرنسپل۔
بنائے گئے، لیکن وہ اپنی بیماری کے سبب زیادہ دنوں تک کالج کی خدمات انجام دینے سے محروم رہے اور ان کی جگہ پروفیسر ایلس کو بحال کیا گیا، مگر شراب نوشی کے سبب وہ اپنے عہدے سے معزول قرار دے دیے گئے اور یہ کالج 1877 میں ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اور ایک زمانے کے بعد سن 1975 میں اندرا گاندھی کے دور حکومت میں ہندوستان کے صدر ڈاکٹر ذاکر حسین کی یاد میں اسی کالج کے احاطے میں ذاکر حسین دہلی کالج کے نام سے از سر نو آباد کیا گیا، اور آج یہ تعلیمی ادارہ نونہال قوم کے طالب علموں کی ذہنی آبیاری کر رہا ہے۔